آج ہم ناصر افتخار صاحب کے پاس ان کے شہر چیچاوتی میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور بڑے دنوں سے میری یہ خواہش تھی کہ ہم دوبارہ بیٹھیں، کیونکہ جو ہمارا لاسٹ پوڈ کاسٹ ہوا ہے وہ اتنا کوئی زبردست رسپانس تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے آپ کے الفاظ جو ہیں جی وہ لوگوں کے بہت سارے مسائل اور تکالیف کے اوپر مرہم کا کام کر رہے ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ تو آج انہی کامنٹ سے، انہی لوگوں کے کامنٹ سے ایک نیا موضوع جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں آپ سے ڈسکس کروں، اور وہ ہے انزائٹی اور ڈپریشن۔ جی جی سوسائٹی کے اندر انزائٹی، ڈپریشن اور میرے خیال سے فیئر کو بھی اسی کا نام دے کے لوگ اتنا زیادہ فیس کر رہے ہیں کہ ہر دوسرا شخص یہ کمپلینٹ کر رہا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، لونلینس ہے۔ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ڈپریشن ہے کیا چیز؟ یاسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اتنی آپ دور تشریف لے کے آئے، سر آپ کی محبت۔ اور بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ آئے، اور آپ کے ساتھ پہلی نشست بھی بہت خوبصورت گئی تھی۔ سر تھینک یو۔ دیٹ واز لولی ایکسپیرینس۔ اچھا، ایز فار ایز آپ کا یہ کویشچن ہے کہ ڈپریشن ہے کیا، تو اس کا کوئی ایک ون لائنر جواب نہیں ہوتا۔ عام طور پہ سمجھنے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ ڈپریشن کا مطلب انسان کا کسی بھی طرح کے سائیکولوجیکل خوف کا شکار ہو جانا ہے۔ اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں، گابا ریسیپٹرز میں اور بہت کچھ ہوتا ہے، ہمارے کارٹیکس ہوتے ہیں، لوبز ہوتے ہیں، ہمارے ایڈرینالین، کارٹیسول کے رشز ہوتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، انزائمز ہوتے ہیں، وائٹامنس کی سیکریشنز ہوتی ہیں، ہمارا گرڈ ہوتا ہے، بہت سارے لاٹ آف فیکٹرز آر دیئر۔ ان میں سے یہ کڑی در کڑی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفاست سے اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں کسی بھی قسم کا تعطل یا کوئی بریک آ جائے یا ان کی ہارمونی میں کوئی ایشو آ جائے تو ہماری باڈی جو ہے وہ اینکشیس ہو جاتی ہے۔ یہ باڈی کا ایک سروائیول میکنزم ہے جس کو فائٹ اور فلائٹ رسپانس سسٹم کہتے ہیں، اور اگر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ حسیات، وہ انسٹنکٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بچاؤ کے لیے دی ہیں، اندھیرے میں جانے پہ خوف آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارمل ہیں۔ کسی ڈاکو کے سامنے آ جانے سے اگر آپ کو سنسنی، گوز بمپس، اور آپ کو ایک دم دھڑکن کا تیز ہو جانا، سانس کا چڑھ جانا، اگر اس طرح کی کیفیات آتی، دس از کوائٹ نارمل۔ آپ یوں سمجھیے کہ خطرے کا سامنا کرتے ہی اگر باڈی میں ایک دم آپ کو بہت زیادہ انرجی کا رش فیل ہوتا ہے تو اس کا ایک واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو الٹرنیٹیولی 2-4 آدمیوں کے برابر قوت دے دی گئی تاکہ آپ اس سرٹن سچویشن کا مقابلہ کر سکیں، بھاگ سکیں، فائٹ کر سکیں، کچھ بھی آپ اس کو ڈیل کر سکیں۔ ڈپریشن میں کچھ کانسٹنٹ ہمارے لائف سٹائل کے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو اگر طویل عرصہ چلتے رہیں تو اس کے بعد باڈی جو ہے وہ ان کے آگے بے بس ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ I'm not feeling good with you actually۔ اوکے، یہ آپ کی دیکھیے، اب میں اگر I'm living inside of myself from last 45 years الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میری اپنے مائنڈ کے ساتھ، اپنے ہارٹ کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ ایک کمپنی ہے، یہ ایک پیکٹ ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ مائنڈ، باڈی اینڈ سینسیشنز، یعنی کہ ہماری فیلنگس، یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اگر یہ تینوں ایک سنکرونائز ہو کے چلیں گے تو آپ سفیشینٹ رہیں گے اپنی لائف میں، ادروائز آپ یوں سمجھیے کہ جیسے تسبیح کے دانے بھی کرتے ہیں اس طرح سے آپ کا سب کچھ بھی کرتا ہے۔ اتنے زیادہ فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ ان کو ڈائسیکٹ کرنا اور ایک حتمی جواب دینا، یعنی یوں سمجھیے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اگر یہ کہہ دوں کہ اسموکنگ کرنے سے، الکوہل لینے سے، ناجائز تعلقات سے آپ کو ڈپریشن آتا ہے تو یہ بالکل بھی آنسر نہیں ہے اس کا۔ اور اس میں اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ماں باپ کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بچہ ٹراما دیکھتا ہے، لڑائی جھگڑے دیکھتا ہے تو اس کی نوٹس بن جاتی ہیں اس کی سائیکولوجیکل، اور اس کو پینک اٹیکس آنے لگتے ہیں اور وہاں سے پھر ساری ٹریل سٹارٹ ہو جائے کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے، امیونٹی کم ہونے سے پرابلم آ جاتا ہے، پھر کچھ اسپرچل ریزنس چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے فور فادرز نے کچھ ایسے کرائم کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان آنسرڈ، انڈسکورڈ ہوتے ہیں، انہرڈ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو تھوڑا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی حیرانی ہو رہی ہے، میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کچھ ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ اچھا، مطلب ہے کہ جینیٹیکل پنشمنٹ ہے یہ؟ نہیں، جینیٹیکل پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے، میں نے اس کا ذکر بارہا کیا، جب میرے سامنے یہ اسپیکٹ کھلا تو مجھے بھی ایک سرٹن شاک فیل ہوا تھا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ اسپیکٹ بھول جاتے ہیں، ہمیں زیادتی کا بڑا خطرہ لگا رہتا ہے
کہ ہمارے ساتھ ناانصافی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جسٹس اتنا ریفائن ہے کہ ہم اس میں ہلکی سی بھی کوئی نقص جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ حرام کما رہا ہے، اور وہ اب دیکھیے حرام کا اتنا بڑا اسپیکٹ ہے ہماری لائف کے ڈپریشن اور انگزائٹی میں، کہ ایک جج بیٹھا ہوا اور اس نے ایک بندے نے اپنا بھائی قتل کر دیا اور وہ پیسے والا تھا، اور وہ آیا اور اس نے جج کو رات کو اس کے گھر پہ بیٹھ کے رشوت دے دی، اور جج نے صبح اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب پتہ نہیں اس کی بیوی نے رات کو، اس دوسرے بھائی کی بیوی نے خودکشی کر لینی ہے سال کے بعد، اس کے بچے نے پاگل ہو جانا ہے، پتہ نہیں اس خاندان کے ساتھ نسل در نسل کتنی زیادتی چلنی ہے. اور پھر اس بھائی کا جو قتل ہوا ہے اس کے بچوں نے آگے جب بچوں کو جنم دینا ہے تو کیا ٹراما چلنا ہے. اس طرح سے یہ نسل در نسل آپ یوں سمجھیے کہ ایک ٹریجیکٹری ہے، اس کو آپ ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے، ہیومن ریس چلتی آ رہی ہے. اور اسی لیے تو حرام سے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نسلوں کے اندر ایسی انفیکشنز ڈال دیتے ہیں کہ سسٹم جب انجسٹس کا شکار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں ڈپریسو ایلیمنٹس اترا کرتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ابھی پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور اسپیشلی ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے رپٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ. پھر اگر ریلیجیس سپریشن جو کہ ہمارا بہت سینچریز تک چلتا رہا، دبایا گیا، لوگوں کو کویسچن کرنے سے روکا گیا، اور اب یہ طرفہ تماشا ہوا کہ ٹیکنالوجی آ گئی اور نالج اوپن ہو گیا، نالج کے گیٹ ویز اوپن ہو گئے، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھا ہے ہماری طرف کہ اس نے ہمارے اوسان خطا کر دی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ینگ جنریشنز ان کے اذہان میں کویسچنز پیدا ہو رہے ہیں. یہ بہت زیادہ انگزائٹی کا، کیونکہ دیکھیں ایک بچہ اپنے باپ سے کویسچن کرتا ہے کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب باپ اس کو مارے گا جوتیاں، جو ہمارے معاشرے کا چلن ہے. بچہ چلا گیا انگزائٹی کے اندر کیونکہ آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے پکڑ کے، یہ والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. پھر امیونٹی کچھ لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، اگر باپ تھائرائڈ کا شکار ہے، ڈائبٹیز کا شکار ہے، اس کے پیچھے سے کوئی ایسے اگر صحت کے مسائل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کزن میرجز میں یہ ایشوز آٹزم وغیرہ کے بہت زیادہ آج کل آ رہے ہیں. تو اتنے زیادہ فیکٹر آ رہے ہیں کہ ہم اس کو کبھی بھی سم اپ نہیں کر سکتے کہ انگزائٹی یا ڈپریشن کیوں ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو جو سوشل میڈیا ابھی جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں لے کے، وین وی آر گوئنگ ٹو کنزیوم اے لاٹ آف کنٹینٹ، تو ہم اس کو ڈائجسٹ کرنے کی پار نہیں رکھتے. کیونکہ کمپیریزن ہماری نیچر ہے. صحیح ہے. گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک اچھا والا بچہ ہے، وہ تختی لے کے بیٹھا ہے یا سلیٹ لے کے بیٹھا ہے، وہ وہاں پر اگر لینڈ سے اترتا ہوا کوئی بچہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر خود ترسی کے جذبات، خود رحمی کا، پھر جیسے ٹوائز دیکھنا بچوں کا. تو اسی طرح سے یہ کمپیریزن جو ہے یہ ینگسٹ جنریشن سے ہوتا ہوا پھر میچور لوگوں میں اور حتیٰ کہ بوڑھے لوگوں میں بھی آ رہا ہے. گھروں میں بیویاں بیٹھی ہیں، وہ تو گھر کی عورتیں ہیں، کوئی اتنی وہ خوبصورت اور ان کو ادائیں بھی نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، اور جو شادی شدہ زندگی کے مسائل ہیں ڈپریشن کی ایک فارم ہے. جب آپ اپنے گھر میں ڈرامے لگ رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرسکون زندگی جی رہے ہیں. تو یہ سارے اگر فیکٹرز کو ہم ملا کے دیکھیں تو میرا رزلٹ بڑا ڈفرینٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجز ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ زمانوں کو چلایا کرتا ہے. جیسے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پتھر کا دور گزرا ہے، صحیح، لوہے کا دور آیا، اس کے بعد بجلی کا دور آیا، کوئلے کا بھی اس سے پہلے چلا، پھر بجلی کا دور ہے، اب ہم انٹرنیٹ کے دور میں. اب آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جب زمانوں کو بڑھایا کرتا ہے تو اس نے ایک ٹائم لائن بنائی ہے، اس نے کہا کہ وقت موعود اس نے آنا ہے، مقرر ہے. ٹھیک ہے. اسے پتہ ہے کہ اس نے کس کس جگہ پہ جا کے زمانے کو کتنا تیز کرنا ہے، اور جب بھی ٹائم تیز ہوگا تو اس کے فیکٹرز ہوں گے جن کو دیکھا جائے گا. ٹرین آئے گی تو آپ کا ڈسٹنس کور کرنا ایزی ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسٹریس فیکٹرز بھی ایزی ہو جائیں گے. صحیح. تو اسی طرح سے اب ہم سوشل میڈیا کی ایج میں ہیں، اور اب تو آگے اے آئی کی ایج میں چلے گئے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجز جو ہوتی تھیں وہ 10,000 ایئرس، 20,000 ایئرس، ملینیاز، اور اب کیسے ہو رہا ہے کہ اب آپ یوں سمجھیے کہ ابھی یہ انٹرنیٹ کا دور 20s میں شروع ہوا اور 23 میں ہم نے اے آئی کو بھگت لیا ہے، اور اب آگے پتہ نہیں روبوٹکس اور کیا کیا چیزیں آنے جا رہی ہیں. تو اس طرح کی دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارا قیامت کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. We are in the mid of the process of Armageddon. And judgment day is so near کہ قیامت کی آہٹ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں جو ایک تھرتھراہٹ پیدا کر رہی ہے. اور وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تو لوگوں کو دیکھے گا اور کہ جیسے وہ نشے میں ہے، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. کیا دیکھیں نا کتنی خوبصورت اللہ نے سیملی دی ہے کہ سٹونڈ نظر آئیں گے. آپ بازاروں میں جائیں، آپ کو لوگ زومبیز کی طرح دھت اپنے ہی خیالوں میں، افکاروں میں، اور لوگ ایسے کراؤڈز ہیں جو پھر رہے ہیں میسز، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ سوائے پیسہ کمانے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک کہ ہمارا جو قیامت کا انیشیل جو فیز ہے نا، اٹ ہیز بین اسٹارٹڈ. اچھا،
اسی سے کنیکٹ کر لیتے ہیں جو میرے کوشچن کا جو دوسرا پارٹ تھا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں اگر کوئی خیال ایک دفعہ پیدا ہو جائے اور وہ خیال اتنا گھومتا ہے کہ میں باوجود کوشش کے اس خیال سے باہر نہیں آ سکتا, اور وہ کوئی منفی خیال بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس پروسیس کو وہ نام دیتے ہیں کہ مجھے انزائٹی ہے. ابھی ہم ڈپریشن کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مجھے انزائٹی ہے. آپ انہیں بھلے سمجھاتے رہیں کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہوگا یا جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ محض آپ کا وہم ہو سکتا ہے, باوجود اس کے کہ وہ اس خیال سے باہر نہیں آتے اور مہینوں بلکہ سالوں تک اسے ایک سوچ کو اپنے دماغ میں گھماتے گھماتے اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر لیتے ہیں. تو انزائٹی کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بھی بتائی, جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات یاسر صاحب یہ ہے کہ وہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ نتھنگ کین فول یو بیٹر دا لائز یو ٹیل یور سیلف. صحیح. اس سے اپنے آپ کو تو آپ کچھ بھی بتاتے رہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس ابھی ایرر کی طرف, سائیکولوجیکل ایرر کی طرف نشاندہی کی ہے, یہ انگزائٹی کا نہیں ہوتا, یہ او سی ڈی کا ہے. او سی ڈی کا. انگزائٹی اب پرانی ہو گئی ہے جی, اب انگزائٹی والا دور ختم ہو گیا. اچھا, اب انزائٹی اب لوگوں کو ڈائریکٹ یا او سی ڈی ہو رہی ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے کلینکل, اور اب تو میں اور 2 سال ٹھہر سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا, ہم ڈائریکٹلی فال کیا کریں گے, بائی پولر ہوا کریں گے, شیزوفرینیا کا شکار ہوا کریں گے. ٹھیک ہے. اور ڈی ریئلائزیشن اور ڈی پرسنلائزیشن وغیرہ کے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی جی. یہ جو خیال کا بار بار ریپیٹ ہونا ہے, میں اس پہ اتنی لمبی میں نے ویڈیو کی, اور سم ہاؤ مسئلے کا حل اتنا آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ڈائریکٹ بتا دیں, لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اس میں کمپلیکیشن تو انوالو ہوگی نا. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں, اگر کوئی خیال سر پہ سوار ہو گیا ہے تو اٹس کالڈ obsessions. obsessive compulsive disorder ہے, جنون کہتے ہیں اس کو. ایسے جنون ہو جاتا ہے آدمی کو. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سی اس کے لیے دعا تعلیم فرما دی ہے. اس کو صبح شام 3 بار 7 بار اگر آدمی پڑھتا رہے اپنی زندگی میں, اس کو کنٹینیوٹی میں رکھے, تو جنون نہیں آ سکتا. لیکن ناصر صاحب, جنون کا جو ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں یہ تو مثبت اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کسی چیز کا جنون ہو گیا اور اس نے وہ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, وہ جذبہ جنون بھی ہو سکتا ہے. جنون سے اور عشق سے جنون اور عشق سے ملتی ہے آزادی بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کیا جنون مثبت اور منفی دو علیحدہ علیحدہ ہے؟ دیکھیے, ہم کسی بھی چیز کا منفی اور مثبت اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے, ہم ریالٹی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکچویلٹی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ یہ مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ نائف کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کیا ہے, تو اٹس ان سائڈ آف یور سیلف, یوزر کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جنون پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے, وہ جنون ہے. اس کا مطلب ہے پلٹ کے آنے والا, ریپیٹ ہونے والا, obsess کرتا ہے آپ کو, ہانٹ کرتا ہے, بار بار کنونس کرتا ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ پلٹ کے آ کیوں رہا ہے. صحیح. دیکھیے, فار ایگزامپل مجھے کوئی عورت پسند آ گئی اور میں نے اس عورت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے کر دیا ریجیکٹ. چانسز آر سو ہائر کہ مجھے او سی ڈی آئے گا. اچھا, فرسٹ آف آل مجھے انسلٹ ہوا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ مجھے وہ ڈسکور نہیں کر سکا, میں اس کو فتح نہیں کر سکا, ایکسیس نہیں ہو سکا. تو وہ آدمی یا عورت میرے لیے بار بار اس کا خیال مجھے ریپیٹ کرے گا, کیونکہ وہ انکمپلیٹ ڈیزائر ہے. ٹھیک ہے. وہ بار بار آئے گی اور کہے گی کہ میرا کیا کرنا ہے, میرا کیا کرنا ہے, میں پوری نہیں ہو سکی. اسی طرح سے پیسے کا جنون ہوتا ہے, اسی طرح سے زمین جائیداد کا جنون ہوتا ہے, بچوں کا جنون ہوتا ہے, لوگوں کو خبط عظمت کا جنون ہوتا ہے. اس کے لیے لوگ ایک زندگی, آپ ایک جنون کے پیچھے, سوشل میڈیا کے دور میں مشہور ہونے کا جنون, ایک خبط عظمت, آئی ایم ویری اسپیشل, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, مجھے جانا جائے, مجھے پہچانا جائے, یہ ایک جنون ہے. اچھا, اب دیکھیے, جنون بھی ہماری نیچر کے لیے ضروری ہے. میں نے آپ کو بتایا, اللہ نے کوئی نیچر ہماری ایسی نہیں رکھی جو ہمارے نقصان میں ہو. اس کا یوزج اس کو منفی اور مثبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر وقت ہمارے اختیار میں, میں نے عورت کی مثال دے رہا تھا, آپ کہیں پہ پیغام بھیجا, نہیں عورت نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے. اس کا وڈرال آئے گا, سائیکولوجیکل آپ کو تھوڑی پین آئے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی تھاٹ کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ ریپیٹ آتا ہے ان کو, تو وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایک جگہ سے آپ کو مار پڑی ہے تو دوبارہ بھی پڑے گی, اور پھر اس کے بعد ذلت آئے گی اور جنون کو فلیئر اپ کرے گی, اور وہ بن جائے گی آپ کی ضد. تو جنون جو ہے وہ آپ کے ایگو کے سٹرکچر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ جنون میں فال کر جاتے ہیں, اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے ہر حال میں, تو پھر آپ کی قدرت کے ساتھ ایک جنگ شروع ہوتی ہے. اگر تو وہ پازیٹیوٹی میں ہے, جیسے پاکستان بنانے کا جنون,
صحیح. جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کا جنون، جیسے لوگوں کی مدد کرنے کا جنون. اگر اس کے پس پردہ نیت نیک ہے تو اللہ اس جنون کو قبول کرتا ہے اور آپ کے لیے رستے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. آزماتا آپ کو اس میں بھی ہے، جی جی لیکن اس میں ذلت اور رسوائی کام ہوا کرتی. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے آدمی بچتا ہے، صحیح. کیونکہ پازیٹیوٹی کل کرتی ہے نیگیٹیوٹی کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں حق کو باطل کے منہ پہ مارتا ہوں. جیسے ایک آدمی کو قرآن پڑھنے کا جنون ہے، کیا نقصان ہونا اس کو؟ اللہ اس کی عقل کو کھولے گا، اسے فراست عطا کرے گا. لیکن ایک آدمی کو لڑکیوں سے دوستی کرنے کا جنون پڑ گیا، یا ایک آدمی کو باڈی بلڈنگ کرنے کا جنون پڑ گیا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کو مارے گا. ایک لمٹ آئے گی جس میں آپ کو ڈیزائر بیک بائٹ کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا کہ ہمیں چیزوں کو کاٹنا چھانٹنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہمیں ایک بات کا جنون پیدا ہو چکا ہے تو ہمیں اس ریلیشن کو ٹو کل دا سنیک یو نیڈ ٹو کٹ اٹس ہیڈ. دس از ویری سمپل. آپ کو اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے کے جانا ہوگا، کوارنٹائن کرنا ہوگا اور اس پین کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ ٹائم جو ہے وہ اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کرے اور آپ اس میں سے ہیل ہو کے باہر نکل آئیں. اف آئی ایم فیلنگ سرٹن کائنڈ آف obsessions اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھ سے گاڑی نہیں لی جا رہی، صحیح. ایک لمٹ تک میں کوشش کر سکتا ہوں یاسر صاحب، اس کے بعد وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو لوگ کیا کریں گے کہ اس جنون کو پورا کرنے کے لیے وقت لگائیں گے، بچوں کو نظر انداز کریں گے، حرام کھانا شروع کر دیں گے. یہاں پر جا کر ہم کہتے ہیں کہ اب جنون آپ کو لے کے ڈوبے گا. ناصر نہ رکھیں کوئی بھی امید جنون سے، ہر چند قبا آپ کی اب تار تو ہوگی. واہ. تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر اعتدال پہ چلیں تو ہر قسم کا جنون جو ہے وہ سبسائڈ ہو جاتا ہے. اچھا، ابھی تک تو آپ نے یہ واضح کر دیا کہ بنیادی طور پہ یہ پرابلم ہے کیا. آپ نے کہا کہ ڈپریشن ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ او سی ڈی ایگزسٹ کرتی ہے، انزائٹی پرانے دور کی بات ہے. اچھا، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو آپ نے بڑے وضاحت سے بتایا، اب کوئی شخص آپ کی اس گفتگو سے یہ طے کر لے کہ میرے میں تو یہ سارے سمٹمز ہیں جو ابھی ناصر صاحب بتا رہے ہیں اور وہ اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، تو یہ نکلنے کا کوئی خاص پروسیس ہے، کوئی پریکٹس ہے، کوئی ریمیڈی ہے؟ اور آپ کی کیونکہ بڑی تحقیق ہے اس ٹاپک پہ، تو لوگوں کو نفع ہوگا اگر آپ بتائیں کہ اس سے نکلا کیسے جائے. یاسر صاحب میری صرف تحقیق نہیں ہے، میں شکار بھی ہوں اس کا. اچھا. میری اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. آئی نو کہ یہ کیا ہے، میں کیا آئی نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک شے میں سے نکلنا ہے تو آپ کو نکلنا. آپ ایک صحرا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ کو اس صحرا میں سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی نیویگیٹر نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، تو پرابلم یہ کہ آپ کو نکلنا ہے. صحیح. وسائل، اسباب اور علم اللہ تعالیٰ فراہم کیا کرتا ہے. نیت پالنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی نیت پیدا کرنا پڑتی ہے. اگر کوئی نیت پیدا کرے گا تو اسے وہ الٹرنیٹیو رستوں کو کھوجنا شروع کرے. یہ اتنے نیچرل ہوتے ہیں کہ نکلنے کے دو معاملات ہوں گے. ایک نکلنا یہ کہ آپ سکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور میں بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میری کسی بھی گفتگو کا مقصد میڈیکل سسٹم کو اپنی جگہ سے ہلانا نہیں ہے. طبیب کے اوپر بات کرنا میرا موضوع نہیں ہے یہاں پہ. اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نٹس ہو رہے ہیں، آپ کو ایشو آ رہا ہے، تو آپ جائیے سکیٹرسٹ پاس میڈیسن لیں. ایمرجنسی سولوشنز آر دیئر. سرٹن کیمیکلز ہیں جو آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ہیل نہیں کر سکتے. میڈیسن آپ ڈائبٹیز کی میڈیسن لیتے ہیں، کیسے ہیل ہوں گے؟ ہیل تو آپ کو خود اپنے آپ کو کرنا پڑے. ہیل ہوتا ہے آدمی اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا بہت چینج کرے، زیادہ تو نہیں کر سکتے. یوں سمجھیے اگر 1 to 100 کا ایک اسکیل ہے تو آپ 20 to 30% کچھ نہ کچھ پازیٹیو چینجز لے آئیے اپنی لائف میں. اس کے بعد آپ کو دعا چلے گی، آپ کے ساتھ قرآن پاک چلے گا. آپ کو اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، چیزوں کو اوور ہال کرنا پڑتا ہے. بیٹھے بیٹھے اگر آپ یہ سمجھے ریمیڈی کا مطلب، ریمیڈی از اے کائنڈ آف ابیوز. ریمیڈی یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی میں ستو ڈال کے پی لیں تو آپ کی گرمی دور. یہاں تک تو ریمیڈی کر سکتی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اف یو آر ان ہیٹ ویو تو آپ ستو گیا، آپ برف کے بلاکس بھی سر پہ رکھ کے چلیں گے تو وہ پگھلنے. تو آپ کو نالج کی سپلائی کرنی پڑتی ہے کانسٹنٹ. چیزوں کو اینالائز کرنا پڑتا ہے، فیلور اٹھانے پڑتے ہیں، کانسٹنٹ فیلورز آتے ہیں. اور آپ کو سکیٹرسٹ کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. آپ کو قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے، باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں. یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں، بکس پڑھ لیں، ایکسرسائز کر لیں، بہت ساری چیزیں. دیکھیے آج تک یاسر صاحب مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس کو اس کے اپنے مسئلے کا جواب نہ پتا ہو. اچھا. سم ٹائم وی نیڈ سم سارٹ آف پش. ہمیں انرشیا بریک کرنے کے لیے کوئی ایک سپورٹیو ایلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کر لیں، اور وہ ایک ویریفیکیشن یا ویلیڈیشن کے طور پہ انسان سامنے آ جایا کرتا ہے. جن سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑتے ہیں نا، وہ سوال ہوتے ہیں آسمانی. اپنی ذات پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ باخبر ہیں. دیکھیے اگر کسی آدمی کی نیند اڑی ہے اور وہ سکیٹرسٹ کے پاس جا کہتا ہے مجھے میری نیند اڑ گئی، مجھے نہیں پتا کیوں اڑ گئی، ہی از لائنگ ایکچولی.
ہی از لوکنگ فار اے شیلٹر. وہ الٹرنیٹیو سپورٹ سسٹم کی تلاش میں ہے جو کہ ڈاکٹر سے پرووائڈ کر دے گا, لیکن وہ سپریس کرے گا کیونکہ ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ یہ کیسے اڑی ہے. ہی از ناٹ لیونگ ان سائڈ یور سیلف. آپ کی وائف کو, آپ کے بچے کو, آپ کے ماں باپ کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے. اب اللہ آپ کو بتائے گا نہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو پہلے پتا ہے بھائی. اٹس اباؤٹ یو. اب آپ اپنی لائف کو دیکھیں کہ کیوں اڑی ہے. شراب پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, رات کو جاگ رہے ہیں, ڈپریشن لے رہے ہیں, پیسے کے پیچھے پڑے ہیں, سارا دن کسی عورت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں آپ. اب ایک بندہ وہ ایلوس پریسلے تھا, چیز برگر کھاتا رہا 5-6 سال کھایا اور اس کے بعد کانسٹیپیشن اس کی ڈیتھ ہو گئی. سمپل سی چیز ہے نا. اگر آپ نے کانسٹیپیشن کا علاج کرنا ہے تو آپ کو اپنے فوڈ انٹیک کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ میڈیسن تو آپ کو ریلیف دیتی ہے, ٹھیک ہے, ہیل نہیں کرتی آپ کو. صحیح. یہ سمپل سا. اچھا, اب آپ نے جو ایک سولوشن ایڈ کیا کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور جتنی بھی ڈرگز یوز کی جاتی ہیں سائیکولوجیکل ایشوز کو ٹریٹ کرنے کے لیے, تو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو جتنی ڈرگز ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کے اس مسئلے کو ختم نہیں کرتی, یہ ڈائیورٹ کر دیتی ہیں. اچھا, اب کیونکہ وہ فار ایگزامپل چلیں ہم مثال لے لیتے ہیں کہ کسی شخص, کسی خاتون کو یا مرد کو ڈائیورس ہو گئی. اچھا, ڈائیورس ہونے کے بعد وہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا, او سی ڈی ہو گئی یا انزائٹی ہو گئی. اب اس نے میڈیسن لینا شروع کی. اب وہ چند دنوں کے لیے تو وہ ٹھیک رہتا ہے, لیکن وہ جو چیلنج ہے اس کی لائف میں, ٹراما جس کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوا تھا, وہ اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے. تو جیسے ہی لوگ میڈیسن چھوڑتے ہیں وہ واپس اسی اسٹیٹ میں. میڈیسن نہ بھی چھوڑیں تو پرابلم آنا ہی آنا ہے, کیونکہ آپ نے ایک نئی مصیبت اپنے گلے میں ڈالی ہے جس کو وڈرالز کہتے ہیں. اچھا, وہ آپ کو آئیں گے. اگر کوئی آدمی شراب پیے گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہائی گراؤنڈس ملیں گے, لیکن اگلے دن ہینگ اوور از ویٹنگ فار ہیم, وہ آنا ہی آنا ہے نا. تو ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے. اور میں بار بار یہ ایکسپلین کر رہا ہوں, اگر یاسر صاحب سائیکیٹرسٹ نہ بیٹھے ہوں کلینکس میں اور ہاسپٹلس میں, تو لوگ گروہ در گروہ جو ہے وہ سڑکوں پہ پاگل ہو کے پھریں گے. اس وقت پاکستان میں سچویشن یہ ہو چکی ہے, اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اس وقت سائیکیٹری جو ہے نا وہ زومبیز کو اتنی مشکل سے کنٹرول کر رہی ہے. لوگوں کو بشارتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو ٹرو ڈریمز آ رہے ہیں. اچھا, لوگ اپنے آپ کو پروفٹ سمجھ رہے ہیں, کسی کو کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ 70 دجال. یہ اتنا پاگل پن کا ایک دور آ رہا ہے جس میں آج آپ کا تو سامنے ہی ویڈیو اٹھائیں, کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں, کوئی کہتا ہے میں یہ ہو گیا, میں وہ ہو گیا. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, اگر آپ کو لتھارجک, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مار دوں اٹھا کے کسی کو, بھی مار دوں, آپ سکیٹرسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو سرٹن کیمیکلز دیں گے. وہ میڈیسن آپ کو ڈائیورٹ کرتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے. جب زندگی بچانے کی بات آتی ہے نا, ہم ڈاکٹر کے آگے نہیں بولتے. میں کوئی علاج کروانے چلا جاؤں ڈاکٹر کے پاس, مجھے سرنڈر کرنا پڑے گا نا اپنا, آپ جو بھی آپ مجھے دے گا میں نے لینا ہے, مجھے ٹرسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بات پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ طلاق ہو گئی اور میڈیسن لے لے گا, تو میڈیسن نے طلاق کو تو حل نہیں کرنا, وہ تو ایکسٹرنل ایشو ہے اس کا. ٹھیک ہے, ان سائڈ سپورٹ آ جائے گی. سپورٹ آنے کے بعد آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی ری ایکشن آئے گا اوکے, تو کیا آپ پاگل ہو جائیں گے؟ صحیح. آپ کو کوئی بھی دھچکا اگر زندگی مارے گی تو آپ اکھڑ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ روٹڈ نہیں ہیں, اپنی زمین میں گڑے ہوئے درخت نہیں ہیں. صحیح. آپ ایک تنا آپ کا اتنا کمزور ہے, تو اگر تنا کمزور ہے تو نالج کی سپلائی کا پانی اس کو دیں, اپنے آپ کو روٹڈ کریں, آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی محرومیاں ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, جو اب ہمارے سامنے کھل کے جتنا بھی آ رہا ہے وہ تو ششتر کر دینے والا ہے. جی جی. اس میں آپ ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق کیوں ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ ٹراما ضرور ہے, آئی ریسپیکٹ اٹ, بٹ دس از یور پرابلم, یو ول ہیو ٹو سالو اٹ. فکس نہیں کیا جا سکتا نا لائف کو. دعا کر لی ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوا, علیہ السلام کے سوا ذکر نہ کریں تو پھر کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوتی بات. سب سے زیادہ تو کوالیفائی وہ کرتے تھے کہ بچا لیے جائیں, تو صبر کیا. بالکل. شہادت پائی لیکن صبر کیا. بالکل ٹھیک. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ اپنے اندر رکھیں کہ ہم مائنڈ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش اترتی ہے نا, تو ہمارا کانشیس لیول تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے, لیکن ہمارا ان سائڈ جو ڈیپ کانشیس ہے نا وہ سیویئرلی ہرٹ ہوتا ہے. وی فیل سو ڈیپلی انسلٹڈ. اچھا, آپ قطع کلامی کی معذرت, اب یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ مصیبت آ گئی ہے یا آزمائش آ گئی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر تو آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث تھے
ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آزمائش، آپ جا ادھر رہے تھے، آپ کو آزمائش ادھر سے آئی تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تھپڑ پڑا کس وجہ سے ہے، اور توبہ کر لینی چاہیے، ساتھ ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے، ہماری نا سرٹن اونرشپس ہیں، ہماری ویلیو اینڈ پراپرٹیز ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. صحیح. اگر میں اللہ کو ایک نعوذ باللہ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی سے ایک طرف بھی کروں تو میں اپنے بیوی بچوں سے آزاد نہیں ہوں، اپنے ماں باپ سے آزاد نہیں ہوں، میں اس زندگی میں اپنے باس سے، اپنے رزق روٹی سے، میں کسی بھی چیز سے آزاد نہیں ہوں. میں اپنے کپڑوں سے آزاد نہیں ہوں سر، میں اپنی سوچوں سے آزاد نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی غلامی لیتے ہوئے کیا موت ہمیں پڑ جاتی ہے؟ بالکل. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ بالکل. تو اگر مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم بینگ کنٹرولڈ، میں ڈرائیو ایک کریچر ہوں، تو میرے سر سے بوجھ اتر جاتا ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں سر، بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی ہوگا نا زندگی میں 10 بار چبلیں مارتا ہے، فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے. ایسی بیوقوفیاں کرتا ہے جو ہم ڈسکس ایک دوسرے سے کرتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پردہ بھی رکھ جاتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ بس کچھ اپنی عادتوں پہ کنٹرول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملات چھپائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی حد سے نکلتے ہیں باہر، اور جب ہم کسی کی پرسنل لائف میں انٹروڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی ایسی بچی کے پیچھے پڑ گئے، میں فار ایگزامپل آپ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آدمی گنڈا ہے، وہ ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کا پردہ رکھے، شاید اس کی ماں کی دعا ہو، کچھ بھی ہو سکتا. لیکن اگر وہ پڑا کسی شریف آدمی کی بیٹی کے پیچھے جو اللہ کا دوست ہے، یا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے، اس کی اولاد پہ ڈالا اس نے ہاتھ، اب آپ یوں سمجھیے کہ آل ہیل ول لوز بروک آن. پھر وہ کویسچن لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. پھر ایسے نہیں ہوا، آپ نے کوئی لمٹ کراس کی ہے. اچھا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک میڈیوکر لائف جیتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، کوئی اتنا زیادہ آپ کا کرائٹیریا سنگین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے نا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کریں، آپ کے درجات بڑھانے ہوں گے، آپ کو میچورٹی دینی ہوگی، آپ کے کنسیپٹ میں کہیں جھول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا اور طرح سے دیکھ رہے ہوں گے، جو اللہ نے آپ کا شیشہ صاف کرنا ہوگا. تو اس پہ تھوڑی سی ایک آپ یوں سمجھیے دھند چڑھائی ہے، اس کے بعد آپ صاف کریں گے تو آپ کو پہلے سے کلیئر نظر آئے گا. میں بار بار لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں نا تو لوگ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ بیٹھا ہے جس کو خود بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. آئی ایم دا پارٹ آف دا سسٹم. ٹھیک ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری تھیف ہیز اے فیوچر. ہاں جی. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہی قرآن پاک میں ہے کہ جیسا زخم تم کو لگا ہے اسی کی مثل کا زخم، اس سے ملتا جلتا زخم دوسروں کو بھی لگ گیا. وہ تو اللہ نے میدان بدر کے بارے میں کہی، لیکن ہماری سائیکالوجی میں بھی پوری اترتی ہے بات. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی یاسر صاحب صدمات پہنچے ہیں تو مجھے بھی پہنچے ہوئے ہیں. جب وہ ہمیں پہنچتے ہیں تو ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ لوگ اپنے اوپر ترس بڑا کھاتے ہیں، سمپتھی بہت لیتے ہیں، میرا تو بیڑا گرک ہو گیا. مائنڈ کی نیچر ہے کہ وہ میگنیفائی کرتا ہے، اس نے ہر چیز کو نا آپ یوں سمجھیے کہ فلیئر کر کے آپ کو دکھانا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے قنوتی کا ورڈ استعمال کیا قرآن پاک میں کہ نارسسٹ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ کبھی کوئی خیر اس تک آئی نہیں ہے. اور آپ یوں سمجھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے شیخی کورے کا ورڈ یوز کیا ہے کہ جب ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب تو کوئی اللہ نے برائی مجھ سے جاتی کر دی، اب تو بس میں تو چلا گیا، بلیسنگ کے اندر چلا گیا. ناصر صاحب ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کر دیا نارسسٹ. جی آج کل بڑا ان ہے جی، آج کل یہ بہت فیشن میں ہے. اچھا اتنا فیشن میں ہے کہ پہلے نا مجھے اس کی ویڈیوز میری نظر سے نہیں گزرتی تھی، تو کیونکہ میں کانٹینٹ سرچ کر رہا ہوتا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوتا ہوں، سیکھ رہا ہوتا ہوں، تو یہ نارسسزم جو ہے یہ میری نظر سے کچھ نیا گزرنا شروع ہوا اتنا فریکوینٹ. اس سے پہلے اس سے میں واقف تھا ٹرم سے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اتنا سیریس نہیں لیتا تھا. اچھا مجھے لگتا تھا کہ یہ کسی خپتی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی بندہ بس خپتی ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ. لیکن جب میں اس کو تھوڑا پڑھنا شروع ہوا تو میں نے کہا یہ تو خپتی نہیں ہوتا، یہ ڈینجرس ہوتا ہے. اچھا یہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے ایک چیز. دوسری یہ چیز کہ ہمارے ارد گرد کوئی نارسسٹ اگر موجود ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ میں نارسسٹ ہوں، آپ کو پتہ ہے؟ سمپل ہے سر. اچھا دیکھیں آپ جب بھی کسی چیز کو اسٹیٹک ریئلٹی پہ آپ بیسیکلی شیطان انسان کو وہ فلاسفی ہوتی منوتو اپنے آپ کو سیپریٹ کرتا ہے اور دوسرے پہ انگلی رکھتا ہے. اوکے ڈویلٹی اس کو ڈوئل نیچر کہا گیا. ٹھیک ہے. نارسزم تو ہر ایک کے اندر بدرجہ تھا موجود ہے. اچھا اندر ہے تو باہر نکل کے آ رہا ہے نا. صحیح. اگر پاسبلٹی آپ کے اندر رکھی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ سے ناانصافی کر دی اور مجھے امیون کیا ہوا تھا؟ یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. اچھا گریڈ جو ہے آپ کے اندر بھی ہے اور میرے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیمانے بدل رہے ہیں، کسی کو سچویشن دی جا رہی ہے کسی کو نہیں دی جا رہی، اور ساری زندگی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں متقی ہوں اور میں تو کبھی لالچ کیا ہی نہیں، جبکہ اس کے آگے کبھی چکن رکھا ہی نہیں گیا، اس کو بچایا گیا ہے.
پھر ایک آدمی سمجھتا تھا کہ میں متقی ہوں اور اس کے آگے عورت یا اس کو پیسہ اس کے آگے رکھا گیا اور اس نے اس کو کیچ کر لیا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی کو ہم نے قرآن کی آیات کا علم دیا اور وہ دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گیا اور اس کی زبان کتے کی اور جو سارا آگے بیان کیا. ایوری باڈی از اے نارسسٹ ان ہز اور ہر لائف. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الزام بہت دھرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ. اب یہ عورت کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہوا ہے کہ آپ گروپس بنے ہوئے ہیں اور مجھے تو شکار عورتوں آتے ہیں مردوں کے جو کہتے ہیں جی جب طلاق ہو گئی ہے تو ہمیں یہ خطاب دیا گیا کہ ہم نارسسٹ ہیں اور یہ اور یہ میرا ویسے آپ نے بڑا زبردست فیشن میں آج کل سر آپ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بہت بڑے بڑے گروپس ہیں انسٹا وغیرہ پہ جس میں عورتیں کمنٹس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے نارس نے آج یہ کیا ہے. مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک گروپ میں دیکھا وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرے نارس نے یہ کیا میرے نارس نے یہ کیا. نارس باقاعدہ ایک ٹرم ہے ایک سلینگ نکلا ہے ایک چیز کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ عام طور پہ مرد ظلم کرتا ہے, یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. مرد کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ڈومیننس رکھی ہے, عورت کی نیچر میں ظلم کو ڈیفائن بھی کرنا ہے, کریں گے نا, وائی ناٹ, جب رکھی ہے تو رکھی ہے. اب عورت کی نیچر میں سرنڈر رکھ کے اس کو آزمائش کے طور پہ فریڈم کا جھانسا دیا شیطان نے, ٹھیک ہے, تو سرنڈر کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے, سبمسو ہو اس کی نیچر ہے. لیکن جب آپ اسے جھنڈی دکھائیں گے ہری فریڈم والی تو وہ اپنی سبمیشن کو چھوڑ کے بغاوت کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آدمی کی نیچر ہے ڈومیننس, وہ ڈومینیٹ کر لیڈ کرنا چاہ رہا ہے, اپنے گھر کا کفیل ہے, اپنی اسٹریٹجیز کو بناتا ہے, تو اس کو شیطان پھر ظلم اور ناانصافی پہ آمادہ کرتا ہے, کیونکہ پاور تو کنکلوڈ ہونا چاہتی ہے, سنگل ہینڈڈ ہوتی ہے پاور. پاور کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ آپ میں, مجھ میں, اس کمرے میں موجود ہر آدمی میں ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو. ٹھیک ہے. اگر ایک پولیٹیشین اوپر بیٹھا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ ساری پار میرے پاس ہی آ جائے. خدائی صفت ہے نا, صحیح ہے. تو انسانوں کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ لشکاریں اپنے مارتی ہے. پرابلم یہاں پہ پڑتی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اگر عورت کے ساتھ انصاف سے کام لے تو اس کو کبھی نارسسٹ کا تانا نہیں دیا جائے گا. یہ ضرور ہے دنیا میں بری عورتیں ہوتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ اگر ہائی پروفائل آپ نے گارجیس اور گریسفل لیڈیز دیکھنی ہیں کہیں تو وہ آپ کو پاکستان میں ہی ملتی ہیں. ہمارا براٹ اپ ابھی تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا پیچھے چل رہا ہے, ابھی اگلے 10 سال میں پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پہ, لیکن سٹل ابھی ہمارے پاس اچھی خواتین موجود ہیں. جب آپ ان کو اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں اور ان کو آپ گائیڈ کرتے ہیں, بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر عقل کم ہے, آپ کو باہر دنیا کا نہیں پتا, آپ کو بزنس کا نہیں پتا, وہ آپ کو مشورہ دینے لگتی ہیں کسی بائی کے کام میں تو آپ ان کو شٹ اپ کالز دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. وہ بچوں کے بارے میں کسی آپ کو ان کے اندر برائی نظر آتی ہے تو یہ کامن چیز ہے کہ یہ تم نے خراب کیا, آپ کی تربیت. جب آپ اس قسم کے احمق پونے کریں گے اپنی لائف میں اور اس کے بعد عورت آپ کو بغاوت کرے گی. عورت کی بغاوت کوئی نئی نہیں ہے, ہمیشہ سے شیطان نے یہ ویپن یوز کیا ہے, یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. آپ شروع کے معاشرے دیکھتے ہیں یہی سارا کچھ ہوتا آ رہا ہے. اور میرا کہنا یہ ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری مرد پہ ہے, ساری کی ساری. عورت پہ کوئی ذمہ داری تھوڑا سا مارجن دے دیں. نہیں بنتا نہیں نا سر. بات یہ ہے کہ جب آپ عورت کو لیڈ نہیں کر سکے, جب آپ اس کی کفالت اچھے طریقے سے نہیں کر سکے, اس کو ایجوکیٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکے, تو اب آپ کس وجہ سے روتے ہیں بیٹھ کے. اگر میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں, اگر میں ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ ان کی لائف میں سپیس دینے کی کوشش کر رہا ہوں, تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ میرے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتا پھرے اور مجھے نارسسٹ کہتا پھرے؟ کوئی نہیں کہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مردوں کے غیرت کے معاملات اور یہ سارے جو پدرانہ نظام جو سسٹم چلتا آ رہا ہے اس کی وجہ سے اتنی سختی کی گئی ہے کہ اس کا نتیجہ اب ایک بھیانک نائٹ میئر, ایک خوفناک خواب کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا. اب عورتیں ایسے سڑکوں پہ آ رہی ہیں. طلاق جو ہو رہی ہے اب آج کل کے جوڑوں کے اندر, اس میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, میرے جو اپنے مشاہدے میں آئی ہے, عورت ہمیشہ کرتی ہے بیوقوفی. عورت کے حصے میں بیوقوفی آتی ہے, سادہ ہوتی ہے. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو, مرد کرتا ہے ظلم. بیوقوفی کو برداشت کرنا ایزی ہے, اس کو آپ برش سائڈ بھی کر سکتے ہیں, سمجھایا بھی. ظلم کا کیا علاج کریں گے؟ گھر میں اگر بیوی رکھی ہوئی ہے, باہر گرل فرینڈ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مرد کو شرم نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے؟ اگر اس کی بیوی ایسے کرے تو یہ معاشرہ معاف کرتا ہے. ناصر صاحب مجھے نا اب بھی نارسسزم آپ کے سننے کے بعد نہیں, جو میری لرننگ ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ نارسسزم جینڈر بائسڈ بھی ہے. وہ زیادہ مردوں میں پایا جاتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد, کیونکہ خواتین اس سے بری ہیں, کیونکہ آپ نے کہا ظلم کرتا ہے خواتین پہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی کلام نہیں. اچھا, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. جو ہمارے اندر کا کجی ہمارے اندر پائی گئی ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اعتدال کو نہ چھوڑنا, ہم نے چھوڑا, اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے
صحیح. اور ہم نے عورتوں کو اتنی بری طرح سے ان کا استحصال کیا ہے. اور اگر ہم عورتوں کو ایجوکیٹ کرتے, اگر ان کو, تو عورت عزت کرنے والی. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی زمانے میں کسی بھی طرح کی خاتون ہے, اگر آپ اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ رکھیں گے, غلطیوں کوتاہیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ الٹ سکتے ہیں, دن میں 10 بار الٹ سکتے ہیں. ایکسکیوز اگر آپ کرتے رہیں, اور اگر آپ اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو بتاتے رہیں, اپنی بہن اور ماں کو, کہ میں تھوڑا غلط جا رہا ہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پرابلم یہ پڑ رہی ہے کہ ہم گھروں میں تیرا یہ پرابلم ہے اور میرا یہ پرابلم ہے کی لڑائی شروع کر رہے ہیں. ہم ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اتنی تیزی کے ساتھ کہ ہم ڈرائی آؤٹ میں لے جاتے ہیں, نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. میرا زندگی کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں اپنی لائف میں, جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا میں اکیلا رسپانسبل ہوں. اچھا. میری زندگی کو خراب کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو 45 سال میں مجھے ایک بھی مرد اور عورت اس زندگی کا ایک بھی ایلیمنٹ نظر نہیں آیا جو مجھے کوئی میری زندگی میں تغیر لا سکتا ہے, امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. ایک بیوی ہو سکتا ہے غصے کی تیز نکل آئے ایک شریف آدمی کو, تو آئیے نا آزمائش برداشت کرے. اگر مرد بروئے کار آنے کا فیصلہ کر لے, اگر اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنا کریکٹر ہائی مورل گراؤنڈز پہ رکھنا ہے, تو اس سے محبت ہی کی جائے گی, اس کو فالو ہی کیا جائے گا, اس کے لیے آنکھوں میں آپ یوں سمجھیے ستائش کے جذبات ہی ابھریں گے. جب آپ جنگیں لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سامنے آپ کا مد مقابل آپ کی بیوی ہے, تو آپ عورت سے نہیں جیت سکتے. وہ چاہے آج کا زمانہ ہو, چاہے وہ آج سے 1000 سال پہلے کا زمانہ ہو. اب ایشو ہمارا یہ بن گیا ہے کہ جو باہر سے ایجنڈا آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ لاگو کیا جا رہا ہے, اور میں ایجنڈے کو بھی قصوروار نہیں سمجھتا. جب آپ سپیس چھوڑیں گے, ویکیوم چھوڑیں گے, تو کوئی نہ کوئی اس کو فل کرنے کے لیے آئے گا, انویسٹرز آئیں گے وہاں پہ. اگر عورت پہ ظلم ہو رہا ہوگا تو این جی او سرٹن کرائٹیریاز کے ایجنڈاز لے کے آئیں گی, وہ آ کے آپ کو عورتوں کو اکٹھا کریں گی اور وہ کہیں گی کہ جی آپ پہ تیزاب پھینکا ہے, آپ کا مجرم باہر پھر رہا ہے, احتجاج میں آؤ. اب اس ایگزامپل کو دکھا کے گھروں کی عورتوں کو پھر انفلوئنس کیا جائے گا. تو بجائے یہ کہ آپ ایکسٹرنل افیئرس کو فوکس کریں اور ایک ایک سانپ کو پکڑ کے مارنے کی کوشش کریں, آپ اپنے گھر کی عورت پہ فوکس کریں, آپ اپنا کریکٹر اچھا کریں. اگر آپ کی بیوی آپ کی وٹنس بن جاتی ہے, وہ آ کے آپ کو باہر بتاتی ہے کہ مجھے تو اپنے ہسبینڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہی از گوئنگ فائن, کبھی کبھی نٹس ہو جاتا ہے تھوڑا بہت, لیکن اوور آل میں آئی ایم ان لو ود ہم, دیٹس آل, ہی از آئیڈیل پرسن. تو پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ آپ باہر سارے نارسسٹ ہو جائیں, باہر جو مرضی ہو جائے, اپنی کھال بچائیں. اگر ہر بندہ اپنی اپنی کھال بچا لے گا تو معاشرے کی کھال بچ جائے گی. جتنی ابھی ہماری ڈسکشن ہوئی, اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے برداشت کا. جی جی. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں برداشت کی کمی جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کو جنم لیتی ہے. کیونکہ دیکھیں, بات جب آج کسی کے گھر میں ڈائیورس تک چلی گئی, مارنے پیٹنے تک چلی گئی, تو وہ پہلے دن ایسا نہیں ہوا ہوگا, کسی چھوٹی سی بات سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو جو برداشت کی کمی ہے کسی انسان میں, یہ بھی کوئی سائیکولوجیکل فینومینا ہے, یا یہ بس ایسے ہی کہ کسی کا تھریشولڈ زیادہ ہوتا ہے, کسی کا کم ہوتا ہے؟ اور آپ سے رہنمائی چاہیے اس میں کہ اگر کسی شخص کو لگے کہ مجھے فوراً غصہ آ جاتا ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا, میں رسپونڈ کرنے کی بجائے ریئیکٹ کر جاتا ہوں, تو وہ کیسے ہینڈل کر سکتا ہے؟ معافی مانگنی سیکھیں. اچھا. ہاں, آرٹ آف فارگیونیس جو ہے یہ آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے, دوسری غلطیوں کو معاف کرنے کا. اور جب آپ کے اندر معاف کرنے کا حوصلہ ہے تو آپ معافیاں مانگنے کا حوصلہ بھی ڈالیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کو ایکولنٹ لے کے چلنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سے جو گناہ ان کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ کہیں کہ جی بس میرے سے تو ہوتے رہتے ہیں, یہ میرا مزاج میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں, لیکن میرے سے ہو رہے ہیں, آپ اس کو آپ دیکھ لیں, آپ نے کیا کرنا ہے. اچھے بھلے دیکھیں, ایک میاں بیوی کے بہت سے مسائل چل رہے ہیں اور وہ نفرت کے مارے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے. یہی ڈیورس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں کہ اب آنے والا ہے کام, حادثہ ہونے والا ہے. اگر ایک مرد اپنی بیوی کو لے کے کسی چاندنی رات میں بیٹھ جائے, کافی کا کپ ہاتھ میں لے کے, اور اسے کہے کہ میں بیوقوف ہوں, میں نے اپنی میریٹل لائف کو اچھا نہیں چلایا, میرے اندر کچھ کمیاں ہیں, میں نے انالائز کیا, جو کہ ہونا چاہیے, ریئلٹی سے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا بیوی میری زندگی اجاڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا معصوم ہوں کہ کوئی بھی بندہ آئے گا, ریموٹ کا بٹن دبائے گا اور مجھے بلاسٹ کر دے گا. اس کا مطلب ہے کل کو میرا بیٹا مجھے تباہ کر سکتا ہے, میری بیٹی مجھے تباہ کر سکتی, باپ کر سکتا ہے, ماں کر سکتی, چچا کر سکتا ہے, دوست کر سکتا ہے. تو میں کیا ہوں, میری اپنی ریئلٹی کیا ہے, میری اپنی سیکیورٹی, میری پروٹیکٹیو شیلڈز کہاں پہ ہیں؟ تو وہ یہیں پہ رکھی ہوئی ہیں کہ آپ دوسرے کو بتائیے کہ آپ کے اندر نقائص ہیں, آپ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ کو وقت دیا جائے. لوگ پگھل جاتے ہیں جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کسی کو آنر دے دیتے ہیں نا تو لوگ نرم پڑ جایا کرتے ہیں. لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی انا کو جو زخم دیا گیا ہے اس پہ مرہم رکھا جائے. سارا معاملہ تو یہیں پہ ٹکا ہوتا ہے. بڑی سے بڑی طلاق کے پیچھے بھی آپ نکالیں, آپ کو کخ بھی نہیں ملتا,
کچھ ملتا ہی نہیں. ایک چھوٹی سی معافی تلافی کی بات ہوتی ہے, اور یہ سیکھنا کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ غصے کے کچھ لوگ تیز ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں, 10 سال لگ سکتے ہیں, 15 سال لگ سکتے ہیں, اتنی دیر تک آپ کی کامیابی کا فیصلہ یہ ایلیمنٹ کرے گا کہ آپ نے اپنا گھر ٹوٹنے سے بچایا کیسے. غصے کے تیز ہیں جو بھی ہے, پالیٹکس انوالو کریں, معافیاں مانگنی سیکھیں, اپنی بیوی بچوں کو باہر جا کے پھر کھانے کھلائیں, ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کریں, خاموش رہنا سیکھیں, غصہ آتا ہے باہر نکل جائیں, جو آپ سے بن پڑتا ہے آپ کریں. کوئی ٹرک آپ کے اوپر کام کرے گا نا, آپ اس کو آزمائیں اور ٹائم کو تھوڑا سا پروسیس میں سے گزرنے دیں, اور ایک وقت آتا ہے جس کے بعد آپ کو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیا کرتا ہے جس کی آپ تلاش میں پھر رہتے ہیں.